بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ محترم احباب، باپ کا اپنی اولاد میں سے ہبہ کے ذریعہ، عطیہ کے ذریعہ دوسری اولاد پر ترجیح دینا، یعنی کسی ایک کو کچھ عطیہ دینا، کچھ بخشش دینا، کچھ ہدیہ دینا یا اپنے موجودہ مال میں سے کچھ دینا، ایسا کرنا کیا جائز ہے؟ کیا ایسا کوئی کر سکتا ہے دوسری اولاد کو چھوڑ کر کے؟ اس سلسلے میں حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہما کی ایک روایت موجود ہے۔ عن النعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما ان اباہ اتا به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال انی نحلت ابنی هذا غلاما كان لي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ فقال لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فارجعه. وفي رواية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفعلت هذا بولدك كلهم؟ قال لا. قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. یہ روایت ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ میرے باپ نے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئے اور جا کر عرض کیا کہ میں نے اپنے اس بیٹے کو بطور عطیہ ایک غلام دیا ہے جو میرا اپنا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کیا تو نے اپنی سب اولاد کو اسی کی طرح عطیہ دیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اسے اس سے واپس لے لے۔ ایک روایت میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تو نے اپنی تمام اولاد کے درمیان ایسا کیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اپنی اولاد کے درمیان انصاف کرو۔ پس میرے باپ واپس آئے اور دیا ہوا صدقہ واپس لے لیا۔ ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے بشیر کیا اس کے علاوہ بھی تیری اولاد ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ آپ نے پوچھا کیا تو نے ان سب کو اسی کی طرح عطیہ دیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا تب تو مجھے اس پر گواہ مت بنا، اس لیے کہ میں ظلم پر گواہ نہیں بنتا۔ اور ایک تیسری روایت ہے کہ تو مجھے ظلم پر گواہ مت بنا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ کہا کہ تو میرے علاوہ کسی اور کو اس پر گواہ بنا۔ پھر فرمایا کیا تجھے بات پسند ہے کہ ساری اولاد تیرے ساتھ نیکی کرنے میں برابر ہو؟ انہوں نے کہا ہاں کیوں نہیں۔ آپ نے فرمایا اسی طرح سے پھر یہ کام نہ کر، یعنی صرف ایک بیٹے کو عطیہ دینا، ایک بیٹے کو بخشش دینا، غلام دینا، یہ کرنا صحیح نہیں ہے۔ اس روایت سے یہ حدیث جو ہے متفق علیہ ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اس روایت سے کئی اہم مسائل معلوم ہوتے ہیں۔ پہلا مسئلہ تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ کوئی کام آدمی کرنا چاہتا ہے تو اس کے سلسلے میں اہل علم اور ماہرین سے، جو شریعت کے ماہرین ہیں، ان سے دریافت کرے، ان سے پوچھے کہ کیا ایسا کرنا صحیح ہے کہ نہیں کہ جیسا کہ انہوں نے کیا، اللہ کے نبی کے پاس گئے اور کہا کہ میں ایسا کرنا چاہتا ہوں، میں نے ایسا کیا ہے، کیا ایسا کرنا صحیح ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ تو کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اہل علم سے پوچھنا چاہیے۔ ایک مسئلہ تو یہ معلوم ہوتا ہے۔ اسی طرح سے والدین کو چاہیے کہ وہ اولاد کے درمیان عدل و انصاف اور مساوات کا اہتمام کریں۔ کسی ایک بچے کے ساتھ ترجیحی سلوک سے دوسرے بچوں پر بہت برا اثر پڑتا ہے۔ کسی ایک بچے کو اگر ترجیح دے رہے ہیں، اس کے ساتھ لین دین کا معاملہ کریں تو دوسروں پر غلط اثر پڑے گا، کیونکہ اس ناانصافی کی وجہ سے بعض دفعہ تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ تنگ آ کر کے اولاد گھر چھوڑ جاتے ہیں، جس سے وہ خود بھی پریشان ہوتے ہیں اور والدین کے لیے بھی یہ چیز پریشانی کا باعث بنتی ہے۔ خاندان کے اندر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتا ہے، بھائیوں کے درمیان اور اسی طرح سے بہنوں کے درمیان ایک دوسروں سے دوری ہو جاتی ہے۔ تو والدین کو چاہیے، باپ کو چاہیے کہ اس ترجیحی سلوک سے اجتناب کرے، کسی ایک کو کچھ دے، کسی کو محروم کرے، ایسا کرنا صحیح نہیں ہے۔ یہ حدیث ہمیں اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ اسی طرح سے اس حدیث سے ان علماء کی دلیل جو یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں اپنی جائیداد اولاد میں تقسیم کرنا چاہے تو اس کے لیے ضروری ہے
کہ وہ مذکر اور مؤنث اولاد میں اولاد ذکور اور اولاد اناث میں کوئی فرق نہ کرے، بلکہ سب کو برابر دے۔ اپنی زندگی میں اگر کچھ دینا چاہتا ہے تو سب کو برابر دے، کیونکہ وراثت جو تقسیم ہوگی تو ظاہر ہے کہ مرنے کے بعد تقسیم ہوگی، اور مرنے کے بعد شریعت نے جو حصہ متعین کیا ہے وہ حصہ لوگوں کو ملے گا۔ البتہ اگر اپنی زندگی میں کچھ دینا چاہتا ہے تو اس کے لیے چاہیے کہ وہ اپنی تمام اولاد کے درمیان عدل و انصاف سے کام لے، نا انصافی نہ کرے، تاکہ گھر جو ہے ٹوٹ پھوٹ کے شکار ہونے سے محفوظ رہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے، آمین۔